بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مدرك الحاربين مبير الظالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين خصوصا على السيدة الجليلة الكريمة الطاهرة المطهرة المخدومة المغصوب حقها والمكسور ضلعها والمعلوم قدرها والمجهول قبرها والمظلوم بالها والمقتول ولدها التي قالت بعد شهادة أبيها ماذا على المشتم تربة أحمد الله يشم مدى الزمان غواليا صبت لي مصائب الله والنهار صبت على الأيام سرنا لياليا ما بعد فقد قال الله الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آغاز مجلس میں تمام مرحومین بالخصوص علماء صلحاء شہداء مراد اعظام ذاکرین واعظین شورا خطبہ بالخاص خمینی شہید حسینی شہید سلمان جن کی آج برسی تھی شہادت دوسری برسی اپنے مجھ گناہگار مرحومین تمام محبین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وسلم فنجات شمس سفیر خدرجات کی سورہ فاتح اخلاص
پھر بھی زبان منتخب فرمائے ذکر صلوات کے ساتھ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں سبھی اپنے بزرگ علماء سے، سب ہندی بزرگ ہیں، انتہائی معذرت چاہتا ہوں ان کے سامنے چند لمحوں کے لیے. جس سارتکار امید میں اپنی جگہ دیں گے اور جہاں بھی ضرورت محسوس فرمائیں گے، بعد میں اصلاح بھی فرمائیں گے، رہنمائی بھی فرمائیں گے. یہ ایام فاطمیہ کی خمس فاطمیہ کی پہلی مجلس ہے. قرآن فال میدان میں دیوان زدن والی بات ہے کہ مجھے باہر حکم دیا کہ اس کے آپ سامنے حاضر ہوا ہوں. بسم اللہ. اگرچہ یقیناً آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور تمام باتیں آپ سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، لیکن باہر ایک رسم ہے، عبادت ہے، اس بات سمجھ کے باہر ذکر ہے دہرایا جاتا ہے تاکہ یاد دہانی رہے. اس لیے آپ سامنے چند باتیں عرض کروں گا جس سے ہستی کی اشاعت کے جام ہیں. اس کے مقام کے بارے یہ حدیث کافی معصوم کی. مولا فرماتے ہیں نحنو حجت اللہ علیکم و امنا فاطمۃ الزہراء حجت اللہ علیکم. شاید لفظ ہو سکتے بعض میں اضافہ کر بیٹھا ہوں، لیکن بات مفہوم یہی ہے. کتنی بڑی عظمت ہے کہ ہم خدا کی طرف سے آپ انسان پر حجت خدا ہے اور ہماری ماں زہرا ہمارے اوپر بھی خدا کی حجت. اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حجت اللہ علی حجت اللہ، خدا کی حجتوں پر بھی خدا کی حجت ہے. لیکن دکھ اتنے زیادہ ہیں، مظلومیت اتنی زیادہ ہے کہ جملے جو بی بی نے کہے کسی اور معصوم کی لسان مبارک سننے میں نہیں ملتے ہیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا. ذہن عرض کیا تھا چند دن پہلے مجلس تھی، بی معصومہ ہیں، صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں. مبالغہ نہیں فرماتے بی بی، جھوٹ تو دور کی بات ہے، مبالغہ بھی نہیں، عین حقیقت بی بی نے بیان فرمائی کہ جو مسائل مجھے دیکھنا پڑے اگر روشن دنوں پر آتے تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. واقعی ایسی کون سی مصیبت آئی سید ہے کونین پر کہ بیوی کو یہ جملہ اپنی بابر شہادت کے مہینوں بعد نہیں، مہینہ تو بیوی زندہ بھی نہیں رہی، یعنی زیادہ میں 45 75 یا 95 دن ابتدائی چند دنوں کی بات ہے کہ بیوی نے جملے فرمائے ہیں کہ جو مصیبتیں مجھے دیکھنا پڑی ہیں اگر روشن دنوں پر آتی تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. تاریخ اسلامی کے نہیں بلکہ تاریخ انسانی کا یقین کر لیں حساس ترین مرحلہ ہے پیغمبر خدا کی رحلت کی بات کا مرحلہ. اسلامی نہیں کہا کہنا چاہیے بلکہ انسانی تاریخ کا، یعنی پیغمبر خدا کی رحلت کے جو بعد کے واقعات ہیں نہ صرف اسلام بلکہ انسانی تاریخ کے حساس ترین مرحلہ ہے. اس نے واقعہ دھارا موڑ دیا تاریخ انسانی کا، تاریخ بشریت کا. جو کچھ پیغمبر خدا چاہتے تھے، جو کچھ خدا چاہتا تھا، اگر اس طرح ہوتا بشریت آج اس طرح سے نہ چل رہی ہوتی جیسے آج 14 صدی میں چلتی آ رہی. یقیناً کچھ اور رنگ ہوتا، کچھ اور ڈھنگ ہوتا، کچھ اور حالات ہوتے عالم انسانیت کے، عالم بشریت کے. لیکن جو کچھ ہوا پیغمبر خدا کی شہادت کے بعد اس نے رخ موڑ کے رکھ دیا. تاریخ انسانی کا، تاریخ بشریت کا دھارا بدل کے رکھ دیا. خدا پیغمبر خدا نہ جانے انسانیت کہاں لے جانا چاہتے تھے، کس مقام پر پہنچانا چاہتے تھے، کس اوج و عروج پر لے جانا چاہتے تھے، لیکن آج بشریت کہاں پہنچ چکی ہے. واقعی شہوت بطن والفرج کی اسیر ہو چکی ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیں واقعی اور کوئی ہدف اور مقصد ہی نہیں رہ گیا سوائے مادیات کے. شہوت پوری کرنی ہے، شکم بھرنا ہے. اس کا ذرا دنیا میں دیکھ لیں کون سا ہدف رہ گیا انسان کے سامنے. وہ انسان جنہیں خدا کہاں پہنچانا چاہتا، کمال کو خود اپنے آپ تک پہنچانا چاہتا خدا انسان کہ وہی تک پہنچ سکیں، کمال مطلق تک پہنچ سکیں. آج وہ انسان کہاں پہنچ سکے. حتی اپنے مسلمانوں کو دیکھ لیں، مسلمان کہ واقعی کہاں پہنچ چکے ہیں. ایک دوسرے کی قصہ گرما ہے، ایک دوسرے خون بہا رہے ہیں. اور ان 14 صدیوں میں آپ دیکھ لیں، بے شک آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں، آپ اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لیں، ان 14 صدیوں میں جتنے مسلمانوں کے ہاتھ مرے ہیں اتنے غیر مسلموں کے ہاتھ نہیں مرے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. آپ خود پیغمبر خدا کے معصوم جانشینوں کو دیکھ لیں جنہیں پیغمبر خدا جانشین بنا کر گئے تھے، کوئی ایک بھی طبی موت دنیا سے نہیں گیا. 11 معصوم جانشین اور خود اکلوتی بیٹی، کوئی ایک بھی طبی موت دنیا سے نہیں گیا ہے، یا زہر جفا سے، یا تلوار سے، یا خنجر تلوار سے. کتنی بڑی اور مزید افسوس کی بات ہے کوئی ایک بھی کسی غیر مسلم کے ہاتھوں نہیں مارا. ایک ہوتے ہیں اسے کسی ہندو نے، سکھ نے، عیسائی ہو، کسی اور نے آ کر مارا ہو. سب کن کے ہاتھوں مارے ہیں؟ کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھوں مارے. اور مزید دکھ کی بات یہ ہے
عام کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھ نہیں، بلکہ اکثریت جو ہے ان کے ہاتھ ہماری گئی ہے جو مسند رسالت پر بیٹھنے کے دعوے دار تھے، جو اپنے آپ کو جانشین رسول کہلاتے تھے، جو خلیفۃ الرسول کہلاتے تھے اپنے آپ کو، ان کے ہاتھوں میں پیغمبر خدا کے معصوم جانشین ایک ایک کر کے انہیں سب ہستی سے ہٹایا گیا۔ تو کتنا بڑا آدمی ہے۔ اولاد رسول کو زندہ دیواروں میں چنا گیا، اجتماعی طور پر قوم میں بند کیا گیا، گھروں میں محبوس کر کے گھروں کی چھتوں پر گرائی گئی۔ سارے ظلم آپ کے سامنے تاریخ میں کہ جتنا ظلم اولاد رسول پر خود پیغمبر خدا کے جانشینوں کی طرف سے ہوا ہے، حتی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوا۔ یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور اگر میں نے شمار کیے تھا، ابھی یاد نہیں ہے، جو 11 معصوم شہیدوں میں اکثریت جو ان کی وہ حرام مہینوں میں شہید ہوئی۔ محرم میں دیکھ لیں، رجب میں دیکھ لیں، ذی الحج میں دیکھ لیں، ذوالقعدہ میں دیکھ لیں، انہیں حرام مہینوں میں، انہیں حرام مہینوں میں جن کی حرمت خیال کون رکھتے تھے؟ کفار مشرکین کی رکھتے تھے، حتیٰ کہ زمانے جاہلیت کے مشرکین جن مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے، ان کا مہینوں حرمت خیال کس نے نہیں رکھا؟ رسول خدا کی امت نے۔ تو کیا یہ سوچنے والی بات نہیں؟ یہ لمحے فکر یہ نہیں واقع ہمارے لیے آخر کیا ہوا کہ پیغمبر خدا کی رحلت کے بعد آخر سب کچھ کیسے ہو گیا؟ حقیقی بات اس میں کوئی تعصب والی بات نہیں ہے، شیعہ سننے کی بات نہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بلکہ اس کو بڑا طرح کے انسان ہونے کی سوچنا چاہیے کہ پیغمبر خدا کی رحلت کے بعد آخر کیا ہوا۔ یہ سارے حالات جو آپ کے سامنے عرض کیے اجمالاً، یہ سارے حالات پیش ہیں۔ ایک مسلمان ہونے سے باقی ایک فرض بنتا ہے، ایک ذمہ داری بنتی ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے ذرا تحقیق کرے، جستجو کرے، تاریخ نکالے آخر کیا ہوا۔ آج امت رسول فرقوں میں تقسیم ہے تو ظاہر پیغمبر خدا کی ضمانت فرقے نہیں تھی، رسول خدا کی رحلت کے بعد فرقے بنے۔ آخر یہ فرقہ بندی کیوں ہوئی ہے؟ جو ظلم ستم ڈھائے گئے پیغمبر خدا کی شہادت کے بعد ان کی آل پر ظلم ستم ڈھانے والے آخر کیوں ڈھائے؟ اور مسلمانوں کے ہاتھ ہو آج اسی دور میں آپ دیکھ لیں، اسی دور میں آپ دیکھ لیں جس بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھ مارے گئے، اس بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ غیر مسلم لوگ تو نہیں مارے گئے۔ داعش کے ہاتھوں آپ دیکھ لیں، یمن میں آپ دیکھ لیں، سوریہ میں دیکھا، اپنے عراق میں دیکھا۔ کیا واقعہ ایک وحثیت ایک عقلمند مسلمان ہونے کے واقع کیا میرا حق نہیں بنتا؟ ذرا سوچوں تو صحیح، ذرا تاریخ نکالوں تو صحیح، آج کا وجہ کیا ہے؟ کیا پیغمبر خدا خود خدا ہوا پیغمبر خدا کہ ان سارے واقعات کے بارے میں جانتے نہیں تھے کس طرح سارا کچھ ہوگا؟ آخر علم لدنی سے پیغمبر خدا میں وحی سے یہ جانتے نہیں تھے سارے حادثات پیغمبر خدا کی شہادت کے بعد یہ پیش آئیں گے۔ تو کیا ان کو روکنے کے لیے، روک تھام کرنے کے لیے پیغمبر خدا کوئی منصوبہ دے کر نہیں گئے تھے؟ خدا نے کوئی نظام نہیں بنایا تھا کہ واقعات نہ ہونا؟ آخر سوچنے والی بات ہے کہ خدا نے پیغمبر خدا نے کوئی منصوبہ نہیں دیا، کوئی پروگرام نہیں دیا، کوئی ان واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی مثلا پلان دے کر نہیں گئے ہیں، کوئی منصوبہ دے کر نہیں گئے ہیں، کوئی اس سے نقشہ راہ کہتے ہیں، روڈ میپ کوئی دے کر نہیں گئے مثلا کہ میری امت میرے جانے کے بعد ان مسائل سے شکار لو جس سے آج تک شکار چلی آ رہی ہے، میری عطرت محفوظ رہے، میری آل محفوظ رہے، میرے کلمہ گو محفوظ رہے، ایک دوسرے کے ہاتھوں قاتل نہ ہوتے رہے، اور میری امت 73 فرقوں میں نہ بٹے، ایک فرقہ صرف جنت میں جانے والا، باقی صرف جہنم میں جانے والے۔ بہت بڑا خطرہ جس سے پیغمبر خدا آگاہ فرما گیا، معمولی بات نہیں، آخر کا خطرہ ہے۔ 73 فرقوں میں سے 72 کے جہنم میں جانا، ذرا سوچے انسان، اور ایک فرقے داریوں اور جنت میں جانا۔ آخر سے پیغمبر بتا کر بھی گئے ہیں، اس خطرے سے آگاہ کر بھی گئے ہیں، کیونکہ صرف خطرے سے آگاہ کر کے گئے ہیں مثلا اس طرح سے ہوگا، اس کی روک تھام کے لیے کہ ایسا نہ ہو مثلا، اور امت میری واقع نجات کی طرف جائے اور آخرت میں جہنم کی ادھر مجلس سے بات جائے، اس کے لیے کوئی کچھ لا عمل دے کر نہیں گئے پیغمبر۔ واقعی سوچنے والی بات، آج کے شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، ایک مسلمان ہونے کی آج افسوس ہمارے پاس یہ کہ ذرا اس پر بات کی جائے، کسی صحابی کے بارے میں بات کی جائے، کسی عمر ولی پر بات کی، فور ایگزامپل لگ جاتا ہے صحابی کی توہین کی جا رہی ہے، یہ عمر ولی کی توہین کی جا رہی ہے، ایسی بات نہیں، توہین کی بات نہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے واقعی۔ اور سوچنا چاہیے کہ پیغمبر خدا واقعی کوئی منصوبہ دے کر نہیں گئے تھے، کوئی لا عمل دے کر نہیں گئے تھے۔ یہ اتنا واقعی وسیع موضوع ہے کہ اس پر واقعی جتنا انسان کام کرے کم ہے، اور واقعی ضروری ہے، واقعی کرنا چاہیے، شیعہ کو بھی کام کرنا چاہیے، سنی کو بھی کام کرنا چاہیے۔ اور یہ عرض کر دوں، یہ کوئی خدا نخواستہ اس سے وحدت کو زخم نہیں پہنچتی، اس سے وحدت اسلام میں کوئی زخم نہیں پہنچتی، اس لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے واقعی جو پیغمبر خدا کی رحلت کے بعد
پیش آئے گا، اس کی خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ لہٰذا اس کو آخر حل کرنے کے لیے مزید جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ مسلمان خون بہنے سے بچانے کے لیے کیا واقعی کوئی فکر نہیں، سوچنا نہیں چاہیے؟ علت کیا تھی، سبب کیا تھا، وہ سب دور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، اس علت کو ختم کیا جا سکتا، نہیں ختم کیا جا سکتا۔ پیغمبر خدا کے ساتھ مسائل پیش ہے، میرے بیٹھنے کی واقعی ضرورت ہے۔ ایک مثال پہلے بھی مجلس میں عرض کی تھی، شاید بات اب آپ نئے تشریف فرما اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ہم شیعہ سنی اس میں کوئی شک نہیں، اسلام کے دو بعض مضبوط بعض ہمارے علماء نے کہا، ہمارے معصومین کی سیرت دیکھ رہی ہے، ہمارے معصومین نے کبھی ایسے نہیں کہا مسئلہ سنوں کے بعد جانے سے مسلمان نہ کرے اپنے ماننے والوں کو، بلکہ فرمایا حدیث سب کے سامنے، آپ کی مسجدوں کی نمازیں پڑھو، ان کی جنازوں میں شرکت کرو، بیماروں کی یاد کے لیے جاؤ۔ ہمارے معصومین کی سیرت ہے، ان کی فرامین موجود ہے، ہمارے آج اس دور کو علماء کی سیرت رہی ہے۔ آپ کے سامنے آیت اللہ علیہ السلام صاحب کی فرامین آپ کے سامنے، راول موزد فرامین آپ کے سامنے، باقی علماء کی سیرت آپ کے سامنے۔ ہمارے علماء کی سیرت تو یہ ہے، شیعہ سنی دو بھائی ہیں، واقعی اسلام کے دو بازو ہیں، کس نے دو بازو سے جدا کیے ہیں؟ لیکن ایک تاکید طلب تو بات ہے، واقعی سوچنا چاہیے اور مل بیٹھنا چاہیے۔ واقعی مثال دی تھی کہ ہماری مثال اس طرح سے جیسے دو بھائی ہوں، ایک کے تعلق فرض کریں بطور مثال معروف پارٹی ہمارے پاس دو، ایک طرف مسلم لیگ سے بطور مثال، ایک مسلم پیپلز پارٹی سے، دونوں بھائی ہیں، نظریاتی اختلاف ہے، دونوں پارٹیاں الگ الگ ہیں، نظریات دونوں مختلف ہیں، دونوں بھائی ہیں، الگ الگ پارٹیوں سے تعلق ہے، لیکن دونوں ایک گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، آپس میں بحث کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، ایک دوسرے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تک قائل نہیں کر لیتے ایک دوسرے کو، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، اور اگر باہر سے ان پر حملہ کرتا ہے دونوں مل کر دفاع کرتے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہیں، شیعہ سنی دونوں بھائیوں کی طرح ہیں، ہم اسلام کے سائے تلے، اسلام کی چھت تلے، ہم قرآن کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں آپس میں بحث کے ساتھ، مباحثے کے ساتھ، بالکل بھائیوں کی طرح، سگے بھائیوں کی طرح ان مسائل کو حل کرنا چاہیے، اختلافات دور کرنے چاہیے۔ اور جب تک اختلافات دور نہیں ہو جاتے ہیں، ان دو بھائیوں کی طرح میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، جیسے دو بھائی آپ سے لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی لاٹھی نہیں اٹھاتے ہیں، جب تک اختلافات حل نہیں ہو جاتے ہیں، ہمیں بھائیوں کی طرح مل کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا تکلیف اور تکلیف کی فتوی نہیں لگانے چاہیے، لاٹھی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور جب حقیقی میں مسئلہ حل ہو جائے، کسی نتیجے پر پہنچ جائے، واقعی یہ ثابت ہو جائے مسئلہ کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ دیکھیے نا، جب اتنا زمین و آسمان کے فرق ہے دونوں کے نظریات میں، یہ تو نہیں ہو سکتا دونوں صحیح ہو، مسئلہ آپ کے وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، ہو نہیں سکتا ہے واقعی۔ آپ توحید سے لے کر مہار تک چلے جائیں، نماز سے لے کر آخر فروض، سب کو دیکھنے بہت بڑا فرق ہے۔ یہ ایسا نہیں صرف ہاتھ باندھ میں چھوڑنے کی بات نہیں ہے، یہ تو بلکہ واقعی ہر چیز میں فرق ہے۔ اور پیغمبر خدا کی حدیث کتنا واقعی خبردار کاری ہے، کتنے بڑے خطرے سے آگاہ فرما رہی ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک فرقہ نجات پانے والا ہے، باقی سارے فرقے جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو واقعی سوچنے کی بات نہیں، آخر وہ کون سا فرقہ ناجیہ ہے، تاکہ ہم اسی کے ساتھ جائیں، دونوں سے مل کر بحث کریں، واسطہ کریں، باتیں کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو جس کو قائل کر دیں، اگر سنی واقعی ہمیں قائل کرنے دلیل و برہان کے ساتھ، ہمیں سنی ہونے میں کوئی آہار محسوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہم شیعہ اہل سنت کو قائل کر دیں، انہیں شیعہ ہونے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اور حقیقی بات ہے بھی یہ، اصل عبادت جو واقعی ہمارے علماء فرماتے ہیں، وہ اصل عبادت یہ ہے، اور جو اسلام کے مد نظر یہی عبادت ہے۔ نہیں یہ مسئلہ کہ آپ عیسیٰ بدین کھیش، موسیٰ بدین کھیش والی بات نہیں ہے، اپنے مذہب کو چھوڑی نہیں، دوسروں کو چھیڑی نہیں، یہ نظریہ یہ اس حد تک صحیح ہے مسئلہ، ٹھیک ہے نا۔ چھیڑنے سے اگر یہ ہے مسئلہ کہ دوسروں کے خلاف فتویٰ بازی نہ کریں، ان کو کافر نعوذ باللہ تکفیر نہ کریں، ان کے لاٹھیاں نہ اٹھائیں، قتل وغیرہ، یہ واقعی سب کے مسئلہ اس حد تک باتیں واقعی اس لیے دوسروں کو چھیڑے نہیں، لیکن قطر اس چھیڑنے سے یہ مراد ہے آپ تحقیق کے دروازے بند کر دیں، ٹھیک ہے نا، حق کی تلاش کے دروازے بند کر دیں، آپ سے بحث مناظرے کے دروازے بند کر دیں، یہ قطر مراد نہیں ہے۔ علماء سے بھی جو فرماتے ہیں بات کرتے ہیں، ان قطر یہ نظر یہ مراد نہیں ہے مثلا کہ ہم اپنے مذہب پر باقی رہیں اور اپنے مذہب باقی رہیں، ٹھیک ہے نا، آپ سے بالکل بحث بھی نہ کریں، مناظرہ بھی نہ کریں، مباحثہ بھی نہ کریں، اور حق کی تلاش کے لیے قدم یا آپ سے گفتگو بھی نہ کریں، قدم ان کی یہ مراد نہیں۔ حقیقی بات وہی ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر پہنچنا اصل وہ منزل وہ ہے، جب تک اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اس وقت تک مشترکہ دشمن کے سامنے کسی سبیلہ کی دیوار بند کریں، یعنی واحد بند کرو تو بھائیوں کی طرف جو گھر میں رہتے ہیں، یہ اصلی حقیقی بات ہے۔ اور اس تک پہنچنے کی عرض کی ہے واقعی گفتگو کی ضرورت ہے، چونکہ موضوع بہت طلحانی موضوع واقعی نافذ کیا، اور اس پر جو میں تمہید بھی لکھ کر لایا تھا
وہ طویل عرض کرنے سے مختصر ٹائم میں وقت نہیں ہے، لیکن چلے اجمالاً عرض کرتا ہوں کہ واقعی پتہ جب تک یہ واقعی باتیں واضح نہیں ہوں گی پتہ نہیں چلے گا کیا ہوا پیغمبر خدا کی رحلت کے بعد، کیسے ہو گیا پیغمبر خدا کی شہادت کے بعد کہ 23 سال کی جو محنت پیغمبر خدا نے فرمائی تھی اتنی سامتے اٹھانا پڑی، پیغمبر خدا خود فرمایا حضور پیغمبر خدا نے کہ ماؤذی نبیوں بمثل ماؤذی. آپ دیکھیے ایک کام 1,24,000 انبیاء گزر چکے، بہت بڑی بڑی تکلیفیں سہی انبیاء نے، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں جو تکلیفیں مجھے اٹھانا پڑی ہیں آدم سے لے کر کسی اور نبی کو نہیں اٹھانا پڑی. اتنی تکلیفیں پیغمبر خدا کو 23 سال انبیاء نے بڑی لمبی عمریں پائی. یہ 23 سال کیسے جو اذیتیں مجھے اٹھانا پڑی ہیں اور کسی نبی کو نہیں اٹھانا پڑی، تو 23 سال کی زحمتیں پیغمبر خدا نے اٹھائی. اور یہ خبردار کر کے جا کے رہے کہ دیکھو میرے بات کو اختراع کے شکار تھا. تو آخر پیغمبر خدا نے کوئی دایہ عمل نہیں دیا تھا، سوچنے کی بات. پر صرف 2-4 باتیں بطور ذمہ کو دیکھیں خداوند متعال نے، دیکھیں ہم سب انسان زہر ہے، ٹھیک ہے، خداوند متعال نے انسان کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے خدا نے اس لیے پیدا کیا. اور مزے کی بات یہ ہے خدا نے ہر انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ وہ عبادت کرنا چاہتا ہے. ہر انسان فطرت میں خدا نے رکھا ہے، ہر انسان فطرتاً جھکنا چاہتا ہے، بدی کرنا چاہتا ہے. کس کی؟ اپنے سے بڑی ذات کے سامنے جھکنا چاہتا ہے کہ خدا نے ہر انسان فطرت میں رکھا ہے. پوری تاریخ میں دیکھ لیں کہ ہر دور میں انسان کسی نہ کسی بڑی شخصیت ہستی کے ساتھ جھکتا رہا ہے، چاہے وہ سورج کو بڑا سمجھے، چاند کو بڑا سمجھے، آگ کو بڑا سمجھے، جس چیز کو بڑا سمجھے. ہر انسان کی فطرت میں خدا نے رکھا ہے کہ کیا وہ انسان یعنی عبادت ہر انسان کی فطرت میں خدا نے رکھی. آیات پڑھنے کے وقت نہیں ہے، ہر انسان کی یہ فطرت میں خدا نے رکھا ہے، یہ چیز رکھی ہے. اور جب اس قافلہ انسانیت کے پہلے فرد کو پیدا کیے خدا نے متعال نے جناب آدم علیہ السلام کو اسے باہر نبی بنا کر بھیجا، امام پیشوا بنا کر بھیجا، ہادی الرحمٰ بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے، یہ خدا نے برداشت نہیں کیا مثلا کہ پہلے کام انسان سلسلہ چلا دے کہ درمیان میں سے ہادی الرحمٰ کو ان کسی کو ہادی الرحمٰ بنائے. یہ اہمیت کی اس چیز کی رہبریت کی اور امامت کی اور ولایت کی اور اس کے نام میں ہدایت کی کہ خدا نے سب سے پہلے ہدایت کا اہتمام فرمایا، ہادی کا اہتمام فرمایا، پھر اس کی نسل میں سے عام انسانوں کا اہتمام فرمایا. جناب آدم علیہ السلام نے خلق فرمایا، وہیں پر شیطان نے کیا کہا؟ دیکھیے یہیں سے ٹاکرا شروع ہو رہا. خدا کیا چاہتا ہے کہ انسان قیامت تک انسان آنے والے کیا کرے؟ میری بدی کرے. اور خدا ان اللہ لا یعذب بالعباد الکفر، خدا بندوں کو کافر نہیں دیکھنا چاہتا. خدا چاہتا ہے سارے بندے مومن بن کر رہے، موحد بن کر رہے، میرے مطیع فرمانبردار بن کر. خدا کا پہلے دن سے عہد ہے، یعنی ارادہ ہے خدا کا. خدا یہی چاہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اکثر یہ آتا ہے سامنے خدا چاہتے ہیں میری بندگی ہو، میری عبادت ہو، میرے سامنے میرے بندے میرے جھکے، میری اطاعت کرے. البتہ فائدہ خود انسان کو فائدہ پہنچنا ہے، خدا کی ذات کو فائدہ نہیں پہنچنا. یہ ساری باتیں علیحدہ سے مسلم ہیں. تو پہلے جب خدا نے پہلے انسان کو خلق فرمایا، یہیں سے اب دیکھیں مقابلے میں کون آ گئے؟ شیطان آ گئے. شیطان نے کیا کہا؟ آیات آپ سامنے. شیطان نے تکبر کیا، استکبار کیا، ٹھیک ہے نا، حسد تھا، حسد بھارت کہ ظاہر کیسے ہو سکتا ہے میرے ہوتے مسئلے مجھ سے بڑا ہو جائے، اور تکبر اپنے آپ کو ظاہر بڑا سمجھتا تھا. شیطان نے اور بات کہی جو قرآن کریم کی آیات میں ہے، شاید ساری آیات ہو سکتے میں درست نہ پڑھ سکوں، لیکن اس جملہ آتا ہے کیا کہ میں لم اکن لیسجد غالباً ہے لبشر خلقتہ من طین. پروردگار میں اس بشر کے سامنے کیسے سجدہ کروں جس نے مٹی سے خلق فرمایا. اس بشر پہ بطور خاص توجہ فرمائیے. وعلیکم السلام. یعنی شیطان نے کیا کیا؟ جناب آدم علیہ السلام بشر سمجھا، یہ بشر ہے، کس سے بنے ہوئے ہیں؟ مٹی سے بنے ہوئے. ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کہا کہ میں ذرا نار سے خالق ہوں. نار ذرا فضیلت رکھتی ہے، مٹی پر فضیلت رکھتی ہے. مٹی پاؤں تلے رولی جاتی ہے، آگ کی چیز آگ ہوا کی طرف جاتی ہے، مٹی کو پھینک کے زمین کی طرف جائے گی، آگ کو جانے آسمان کی طرف جائے گی. تکبر کیا، کہا کہ بشر کے سامنے سجدہ کیسے کرے؟ کیا سمجھا؟ نعوذ باللہ جناب حقیر جانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جو کہ افسر ہوں، برتر ہوں، نعوذ باللہ اس کے اس کا نظریہ یہی تھا میں ایک حقیر مخلوق کے سامنے کیا کروں؟ سجدہ کروں. اس شیطان نے اب یہی سے دیکھیں ایک طرف جناب آدم علیہ السلام ان سلسلے چلنا ہے، تاکہ قیامت کس سلسلے چلنا ہے؟ انسانوں سلسلے چلنا ہے. مقابلے میں کون آ گئے؟ شیطان آ گئے. خدا چاہتے انسان کیا بنے؟ میری مطیع بنے، میری فرمانبردار بنے، میری بندگی کریں اور آخرت کے عظیم درجات پر فائز ہوں، ابدیت پر. ابدیت واقعی انسان تصور اس وقت نہیں کر سکتا ابدیت کا.
چند پرسوں مجلس میں عرض کیا تھا برادری کی مجلس کے والد صاحب کی، مولا کرام کیا شہد گرامی ہے، خلقتم للبقاء لا للفنا، ہم بقا کے لیے خلق نہیں، فنا کے لیے خلق نہیں۔ خدا چاہتا ہے یہ سب انسان کیا کریں، وہاں بقا جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے خدا، یہ 50-60 سال کوئی اہمیت کوئی نہیں، یہ ایسے انسان مثلا سوئے اور فوراً بیدار ہو، اس کی اتنی ساری اہمیت ہے۔ ایک لمحے کسی کی آنکھ لگے، جھٹکا لگے، مثلا سفر کرتے ہوئے اچانک بس میں، تو انسان فوراً بیدار ہو جاتا ہے، جیسے ہوتا ہے سفر، انسان ایک سفر کر رہا ہے، یہ چند لمحوں کے انسان کی آنکھ یہاں پر لگی ہے، فوراً آنکھ کھلی، انسان عالم برزخ میں پہنچ چکا ہو۔ خدا نے کس لیے خلق فرمائے؟ بقا کے لیے خلق فرمائے، ہمیشہ رہنے کے لیے خلق فرمائے، ہم نے وہاں جانا ہے۔ خدا کیا چاہتے ہیں کہ وہاں یہ انسان پہنچے اور اعلیٰ درجات وہاں پر فائز ہو، یہ اصل میں ہدف مقصد ہے خدا۔ شیطان مقابلے میں آ گیا، شیطان نے کیا کہا، میں اس بشر کے سامنے سجدہ کیا کیوں کروں؟ اور دیکھیں پھر شیطان نے، خدا نے جب اسے دھتکارا آیات آپ کے سامنے، پھر وہاں شیطان نے مہلت مانگی، مہلت مانگنے کا انداز بڑا عجیب ہے شیطان کا۔ دیکھیں نا، انکار کس سے کیا ہے؟ آدم کے سامنے سجدے سے انکار کیا۔ ابھی تک تو آدم زندہ ہے، ابھی جب ہوا بھی خلق نہیں ہوئی ہے، نسل انسان سلسلہ بھی نہیں چلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیطان نے یہ نہیں کہا خدا تو مجھے آدم کی موت تک مہلت دے۔ عجیب، یعنی شیطان کتنا واقعی سمجھدار اور نامراد تھا۔ کیا کہا، خدا تو مجھے قیامت تک مہلت دے، قیامت تک مہلت دے، کیوں؟ تاکہ میں آدم کی ذریت کو گمراہ کروں، نسل گمراہ کروں۔ ذرا دیکھیے دشمن کتنا دور اندیش دشمن ہے، نامراد اپنی اس دشمنی کے حوالے سے کہا تو خدا نے مجھے قیامت تک مہلت دے تاکہ میں اتنی ساری آیات سے جو کہا مثلا میں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے صراط مستقیم بیٹھ جاؤں گا، کسی انسان کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا۔ یہ اس نے شیطان نے، خدا نے کہا ٹھیک ہے شیطان مجھے مہلت دے، تو مہلت ہے، لیکن مہلت کب تک دی خدا نے؟ وہ قرآن کریم میں لا یوم الوقت المعلوم، جو روایت میں کیا ہے زمان اسلام ظہور تک شیطان خدا نے مہلت، جب ظہور ہوگا تو شیطان کی گردن کیا کر دی جائے گی، کاٹ دی جائے گی۔ تو ظہور تک خدا نے مہلت دی۔ اب دیکھیے اتنا بڑا دشمن جو ہے اب مقابلے میں ہے، انسانوں مقابلے میں، جو قسم خدا کے سامنے قسمیں کھائیں اس نے، فَوَعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اگر اس کو استثناء کیا الا عبادک منہم المخلصین، استثناء کیا کہ انہیں گمراہ نہیں کر سکتے، کوشش نہیں کرو، کوشش کرے گا۔ اس نے انبیاء پر ڈورے ڈالے اپنے سامنے، تیرے ساتھ انبیاء کو بھی بہکانے کی کوشش کی، جناب ابراہیم اس واقعہ آپ کے سامنے ہے، لیکن نہیں کر سکوں گمراہ، ظاہر جو مخلصین اس میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو اتنا بڑا دشمن ہے مقابلے میں۔ اور پھر دیکھیں جب سلسلہ چلا انبیاء کا، شیطان کی یہی سوچ جو تھی، آدم کو حقیر سمجھنے والی، انہیں بشر سمجھنے والی، یہ سوچ شیطان نے کہاں چلائی؟ بنی نوع انسان میں چلائی۔ عجیب آیات ہیں یہاں پر، اس زمانے میں آیات اکٹھی کی تھی، آپ تو بات میں صرف لے کر لایا ہوں کہ تقریباً جس نبی کے سامنے بھی، جس نبی نے بھی آ کر امت سے کہا، دعوت توحید کی، پہلا اعتراض یہی کہ امت نے کہ بھائی تو ہمارے جیسا بشر ہے، ہم تیری بات کیسے مان لیں اور تجھے کیسے خدا کا نمائندہ سمجھیں۔ یعنی دیکھیے شیطان نے کس طرح سے یہی سوچ اپنی دوڑائی، کس کے اندر دوڑائی؟ انسانوں کے اندر دوڑائی۔ میں ہے کہ سب نہ کر تو صلوات پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 94 خدا فرماتے ہیں وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، جب انسانوں کے پاس ہدایت آئی، میرے انبیاء ہدایت لے کر آئے، تو انسانوں کو ایک ہی چیز نے ان کی پیروی کرنے سے روک دیا۔ کس چیز نے؟ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، خدا نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ یعنی دیکھیے واقعی جو شیطان نے جو بات آدم کے سامنے کی تھی، وہ شیطانی فکر جو ہے شیطان نے کہاں پھیلا دی؟ انسانوں کے اندر پھیلا۔ ہر نبی کے سامنے یہ کہا بھائی بشر ہماری ہدایت کر سکتا ہے، ہمارے جیسا کیسی بات ہے ہمارے جیسا بشر۔ اور بعض اور آیات میں اگر خدا کو ہماری ہدایت مقصود ہی تھی تو کسی فرشتوں کیوں نہیں بھیجا، بشر کیوں بھیج دیا؟ اور پھر خدا نے جواب بھی دیا کہ زمین پر بشر رہ رہے ہیں، اس لیے بشری لباس پہنا کر بھیجنا ہے۔ اگر زمین پر فرشتے رہ رہے ہو تو فرشتوں کی ہدایت کرنے کے لیے بھیجے، تو خدا نے جواب دیا۔ تو یہ تھی کہ شیطانی سوچ، شیطان نے اپنی سوچ انسانوں کے اندر ریجیکٹ کی۔ ہر نبی کے سامنے جب کسی نبی نے دعوت دی قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ذہن ایسا رکھتے ہر نبی جب بھی آیا تو امت نے یہی اعتراض کیا کہ ہم بشر کی پیروی کیسے کریں، یہ کیسے ہو سکے؟ تو عام انسان ہوتا ہے، اپنے جیسا سمجھتے تھے، جیسے کہتے ہم ہمارا عالم ماوراتی میں ہمارا رابطہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمارے سے بشر کال تک ہمارے درمیان رہا ہے۔ ظاہر انہیں میں سے کسی ہے کہ ظاہر انہیں کے گاؤں میں شہر میں سے ہوتے تھے، یہ کیا سمجھتے ہیں ہمارے جیسے بشر جو ہے وہ کیا کریں گے، دعویٰ کریں میرا عالم غیب سے رابطہ ہے، میں خدا کی طرف سے وہی لے کر آیا۔ ذرا دیکھ رہا اگر انسان سوچے اس زمانے میں اپنے آپ کو لے کر جائے تو واقعی بات قبول کرنا تھوڑا مشکل ہوتا تھا،
چونکہ انبیاء انہیں کے درمیان میں سے آتے تھے، کہ درمیان میں سے آئے ہوئے بشر اچانک کھڑا ہو جائے کہ میں تو میرا عالم غیب سے رابطہ ہے، میں خدا کا رسول نمائندہ بن کر تمہارے سامنے ہدایت کے لائے، تو لہٰذا سب پہلے اعتراض یہی کرتے. یہ بات سلسلہ چلتا رہا. شیطان نے یہی کیا، ہر زمانے میں شیطان نے یہی کیا، انبیاء کے سامنے امت کو یہی کہا کہ بھئی تمہارے جیسا بشر ہے، اس کی پیروی مت کرو، اور اس کا نتیجہ یہی نکلا. اور یہ المیہ ہے بہت بڑا انسانوں کا، پہلے دن سے المیہ ہے واقعی انسانوں کا کہ انسانوں نے خالق کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل نہیں کیا، اپنے جیسے انسانوں کو پیچھے چلتے رہے. یہ بہت بڑا المیہ انسان ہے، اور اسی خمیز آج انسانیت بہت بڑی. اگر خالق یعنی خالق کی قوانین جو انبیاء نے کرائے ظاہر ہے نا، خالق خود اس قابل نہیں کرے. جو خدا نے انسان کے لیے قوانین بنائے، خود انسان خالق ہے، خدا سے بہتر اور کون جانتا ہے انسان کی ضروریات کو، انسان کی جسم کی ضروریات کو، ان کی روح کی ضروریات کو خدا سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا ہے. انسان کی یہ پہلے دن سے غلطی کی انسان نے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور نفس بارہ کے بہکاوے میں شیطان نے کیا کیا؟ یہی کیا. انسان نے کیا کیا؟ خدا کے خالق کے بنائے قوانین کی پیروی نہیں کی، مخلوق کے بنائے قوانین پر چلنا شروع کر دیا. اور اس کے نتیجے پھر یہ نکلا، فرعون بنے، نمرود بنے، شداد بنے، اور تاریخ انسانی کے بڑے بڑے ظالم جابر فاسق فاجر گزرے. انہوں نے جنم لی انسانوں کے درمیان، اور ان انسانوں نے ایسے ان کے وہ مٹی پلید کی انسانوں کی آپ اس سامنے کہ پوری تاریخ میں کس طرح انسانی فرائنا اور نوارید وغیرہ سب کے ہاتھوں کس طرح انسان جو قتل ہوتے چلے آ گئے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر میں سلسلہ آ گیا آخری نبی کے پاس. جب آخری نبی کا سلسلہ آیا، جب پیغمبر خدا کا سلسلہ آیا، اب یہاں پر شیطان چونکہ جانتا تھا، دیکھیے شیطان سے بڑا گناہ گاروں میں کام سے کوئی اور عالم نہیں گزرا ہے. یعنی گناہ گاروں میں شیطان سے بڑا عالم اور کوئی نہیں ہے، اور نہیں گناہ گاروں میں سب سے طویل عمر پانے والا کوئی اور ہے. سب سے بڑی عمر شیطان کی، سب سے بڑا عالم بھی شیطان ہی ہے، اور سب سے بڑا عابد بھی شیطان ہی ہے. جس سے میں نے عبادت کی تھی مولا کرام کے فرمان میں 6000 سال اس نے عبادت کی تھی، اور معلوم نہیں اس دنیا کے ساتھ یہ بات آخر اس کسی اور جگہ سے صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب بات کہاں پہنچ پیغمبر خدا تک بات پہنچ گئی. شیطان جانتا تھا یہ آخری نبی ہیں، بہت غور فرمائیے، آخری نبی ہیں یہ، پیغمبر آخری نبی ہیں. نبی تو چلے جائیں گے، یس صاحب کا انبیاء بھی ذرا چلیں گے، دنیا سے آیا تو آپ کے سامنے یہ نبی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب قیامت تک انسان رہیں گے، قیامت تک انسان رہیں گے. ٹھیک ہے نا. شیطان نے پوری کوشش کی کہ نبی جو ہیں، یہ آخری نبی جو ہیں، اپنے بعد ہدایت کا سامان کر کے رکھ جائیں گے. اپنے بعد اپنے جیسے ہادی چھوڑ کر نہ جانا، چھوڑ کر جانا تھا تو بس میں نہیں چھوڑ کر دیں. لیکن دیکھیے شیطان نے کیا کیا، جو ہادی بنا کر جائیں گے اپنے بعد قیامت تک کے لیے، لوگوں کو ان ہادیوں سے کیا کرے دور کرے، جیسے سابقہ دور میں انبیاء سے کرتا ہے. یہ شیطان کا بھی یہ سابقہ زمانے میں انبیاء مرسلین کی شکل میں جو ہادی آتے تھے، ان کے اوصیاء جو آتے تھے، ان سے جیسے شیطان نے ان کو دور کیا، عوام الناس کو لوگوں کو دور کیا. شیطان نے کیا کیا کہ ایسا کام کیا جائے کہ اب نبی تو آنا نہیں، کیا مطلب نبی جو جانشین بنا کر جائیں گے اپنے بعد، لوگ کیا کریں ان سے دور کریں. اور اگر ایسا کرنے کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ شیطان کا کام اس کا ہدف نہیں تھا، اس کا یہ ہدف اس لیے مانگے دو کہ خدا کے سامنے میں بدل کو گمراہ کروں، اس کا ہدف نہیں تھی. اور یہاں پر جملہ ملتا ہے شیطان کا، ذہن جملہ سب جب پیغمبر خدا نے مولا کائنات خلافت و ولایت کا اعلان فرمایا اور مسلمانوں سے بیعت، ذہن شاید غدیر قوم کے بعد موقع پر یہ جملہ اگر ہو سکتا ہے، یعنی کسی اور موقع کا بھی ہو. شیطان نے کیا کہا تھا کہ لو تم ھذا الامر لم یؤصل اللہ علیہ، اگر یہ کام واقع ہو گیا جیسے پیغمبر خدا چاہتے ہیں، کبھی خدا کی معصیت نہیں ہو سکتی. یعنی شیطان نے کہا اگر یہ کام ہو گیا کہ پیغمبر خدا نے اپنے بعد مولا کائنات کو جانشین بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے یہ تو ستم ظریفی ہے نا واقعی مسلمانوں جیسا کہ مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی، تو انہوں نے پیغمبر خدا کے جانشینوں کو یعنی شدید کیا، اور اتنا بڑا درمیان میں غیبت سورہ کا مرحلہ میں برداشت کرنا پڑ رہے. ورنہ پیغمبر خدا تو قیامت تک کے لیے انتظام کر گئے تھے. اگر امت رسول پیغمبر خدا کی جانے کے بعد مولا کائنات کو مسجد اقتدار بیٹھا کہ صحیح ایک معصوم کر کے اقتدار میں آتے رہتے، تو اس سلسلہ قیامت تک چلنا تھا. ہر معصوم نہیں معلوم کتنے سال عمر فرماتے، اور پھر اس کا طبیب اور دنیا سے جاتے، پھر اگلا معصوم آتے، سلسلہ قیامت تک چلنا تھا. یعنی قیامت تک سلسلہ چلنا تھا. تو پیغمبر خدا قیامت تک کے لیے انتظام فرما کر گئے. قدیر خوب کے مقام پر دیکھو میں چلا جاؤں گا،
لیکن میرے بعد یہ میرے معصوم جانشین میرے بعد جانشین ہوئے. اور پھر وہیں پر یہ فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَالْوَارِثُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. چونکہ نظام قیامت تک کر کے جا رہے ہیں، قیامت تک کی ذمہ داری لگا کر کے شاہدین غائبین تک پہنچائیں اور باپ نے اولاد تک قیامت اس جاری بتاتے رہیں کہ پیغمبر خدا میں اپنے بعد ہدایت کا نظام کیسے کرتے جا رہے ہیں، جانشین کس کو بنا کر جا رہے ہیں، ہادی کس کو بنا کر جا رہے ہیں، رہنما کس کو بنا کر جا رہے ہیں، میرے بعد تم نے دین کس سے لینا ہے تاکہ گمراہی سے بچ کر رہو. اور وہیں پر شیطان نے کہا لو تم حاضر، اگر یہ بات مکمل ہو گئی، اگر پیغمبر خدا کی بات علی مسلم اقتدار پر آ گئے اور پھر ایک ہی جگہ معصوم جانشین بیٹھے رہے تو لم یعص اللہ بتا خدا کبھی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی. شیطان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی نہیں ہوئی، خدا کی پرستش ہوئی، خدا کی بات ہوئی. اور شیطان کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ خدا کی نافرمانی، جیسے آیات آپ کے سامنے. تو شیطان نے کیا کیا؟ ازر شیطان اصلی شیطان بہت بڑا حالم ہے، بہت بڑا مکار ہے، اس میں وہ مکار پر شیطان نے اب یہاں پر کیا کیا؟ اپنے ذہن اس لیے کام کیا کہ پیغمبر خدا کی رحلت کے بعد نہیں چھوڑا کہ پیغمبر خدا کے بعد خلافت مولا کائنات کے پاس. عرض کیے پہلے بھی بات شیعہ سنی کی نہیں تھی. وعلیکم السلام. صلوات پڑھے جی بلند آواز سے. بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات ہے واقعی مسلمان ہونے کی. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذرا سوچنے کی بات ہے کہ پیغمبر خدا اپنے بعد، اور یہ اتفاق ساری باتیں سنت کے موجود ہیں، یہ نہیں ساری ہماری باتیں ہیں، اہل سنت کی اپنی کتابوں میں ساری باتیں نہیں کہ پیغمبر خدا اپنے بعد ہدایت کا نظام کیسے فرما کرتے. غدیر خون تو باہر کی بات ہے. پہلے دن جب دعوت نزول شیعہ کی پیغمبر خدا نے، اہل سنت کا خوب اس طرح لفظ موجود ہیں کہ پیغمبر خدا نے وہیں پر فرمایا جب مولا کائنات میں 3 دفعہ اٹھ کر پیغمبر خدا کی حمایت کرنا تو پیغمبر خدا کیا فرمایا؟ ان ھذا اخی ووصی وخلیفتی فیکم فاسمعوا له واطیعوا. پہلے دن اعلان فرما دیا یہی میرے بعد میرا جانشین بھی ہوگا، میرا وزیر بھی ہوگا، خلیفہ بھی ہوگا، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. یہ سنت کیا موجود ہے. تو سوال یہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے 23 سال پیغمبر خدا پہلے دن سے، یعنی جب اللہ تعالیٰ دعوت کرا ہمارا گیت اس سے پہلے غار حرا میں پہلی بار جب ہی نازل ہوئی وہیں پیغمبر خدا نے فرما دی تھی کہ میرے بعد علی میرے جانشین، علی سے فرمایا تھا. لیکن بعد دعوت رسول سے تو اہل سنت کی اپنی کتاب موجود ہے، وہاں سے لے کر غدیر خون کے مقام پر جگہ جگہ پیغمبر خدا بتاتے رہے، ہدایت کے نام فرماتے رہے کہ میرے بعد دیکھو آپ لوگ ان کی پیروی کرنی تاکہ گمراہ نہ ہو جائے. پیغمبر خدا نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، یہ سوچنا بھی واقعی نہ سب فضول ہے. کچھ سوچے کفر ہے واقعی سوچنا حضور پیغمبر خدا صرف اپنا چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے، اپنا داماد ہونے کی وجہ سے سارا انتظام کرنے جا رہے ہیں. یہ نعوذ باللہ اپنے خاندان کے خلاف مسلط کرنے جا رہے تھے. ایسے لوگوں نے باتیں کی. اور یہ بھی بہت بڑی المیہ واقعی کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے سوائے چند دیکھ کے پیغمبر خدا کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح خدا سمجھانا چاہتا ہو اپنی امت کو. میرا نبی اس مقام کا حامل ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رب رسول دے تم بلا چنو چرا اسے لے دو. سوچنے کی بات ہی نہیں. اور یہ جو آیت سامنے اس کی خدا فرماتے ہیں وما کان للمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. جب خدا اور رسول کسی سے فیصلہ کر دے تو کسی مومن مرد و عورت کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے مثلا مقابلے اپنی رائے دے، اپنے امور کے بارے خود بھی اپنے صاحب اختیار ہو جائے. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اگر وہ شخص خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا تو کھلا گمراہی پڑا ہوگا. تو یعنی پیغمبر خدا بتا کر گئے تھے کہ دیکھو میرے بعد میرے اس سال جانشین ہے. جگہ جگہ بتایا، پوری 30 سال کے عرصے بتاتے رہے. اور یہ جو آیات روایت ہمارے پڑھی جاتی ہیں، سفینہ والی جو نور سے تشبیہ دینے والی روایت ہے، اصحابی کا نجوم والی، یا اہل بیت کا نبی میں تھا لیکن افسوس صحابی بنا دیا. اس طرح اور بہت ساری روایت خود علیہ السلام کی اپنی کتاب موجود ہے کہ حضور فرما کر گئے تھے اپنے اہل بیت کی شان بتا کر گئے، ان کے بارے بتا کر گئے کہ دیکھو میرے بعد ان کا دامن تھا. اور اس سے مزید ایک اور چیز یہ ہے کہ پیغمبر خدا اپنے زندگی بار بار یہ بھی فرماتے رہے کہ دیکھو مجھے سب سے بڑا خطرہ جو ہے فرمایا حدیث اہل سنت کے موجود ہے، فرمایا کہ مجھے سب سے بڑا خطرہ اپنی امت کے بارے میں منافقین سے. بتایا بار بار کہ دیکھو میرے بعد مجھے سب سے بڑا خطرہ جو تمہارے بارے میں ہے کہ تم سے گمراہ نہ ہو جاؤ. ہدایت سے منافقین سے خطرہ ہے جو منافقین سی امت کے درمیان موجود ہے. بلکہ ایک اور حدیث اہل سنت نے فرمایا کہ 12 افراد میری امت کے ایسے ہیں کہ جو بہشت میں نہیں جا سکیں گے یہاں تک حتیٰ یخرج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک اونٹ جو ہے وہ سوئی کی اس میں وہ لوک میں چلے. جیسے یہ کام ناممکن ہے، اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سوراخ میں نہیں جا سکتا. فرمایا ان 12 افراد کا جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کی لوک میں سے گزرنا باہر. یہ میری امت کے درمیان موجود ہے فرمایا حضور.
اور اہل سنت کے اپنے الفاظ میں وہ سربر آلودہ لوگ تھے، عام لوگ بھی نہیں تھے. تو سوال ہمارے اہل سنت بھائی یہ وقت آئیں ذرا مل بیٹھ کے سوال آپس میں تحقیق کریں کہ پیغمبر خدا باوجود اس کے ایک طرف سے جانتے ہیں کہ شیطان جو ازلی اور ابدی دشمن ہے انسانوں کا، وہ شیطان پاک میں بیٹھے ہوئے، شیطان ایک طرف سے موجود ہے. دوسری طرف سے پیغمبر خدا یہ بھی جانتے ہیں کہ منافقین موجود ہیں، خود فرما کر جا رہے ہیں. اور اہل سنت کی اپنی کتاب موجود ہے کہ چند دفعہ ایسا پیغمبر خدا نے باقاعدہ خطبے کے دوران افراد کو نام لے کر محفل سے اٹھایا کہ تم منافق ہو. یعنی ذرا خطرہ دیکھیں نا. افسوس سے بات ہے چونکہ کتابوں کے اندر محدود رہے گی، اہل سنت عام لوگ تک پہنچ ہی نہیں ہیں، ورنہ شاید اس طرح سے لا علمی میں لوگ جو ہے نا وہ بھیڑ چال نہ چل رہے ہوتے اور اپنے اسی مذہب پر چلے آ رہے ہیں. اگر یہ باتیں پہنچائی جاتی ہے واقعی، اور خیانت علماء کی خیانت ہے واقعی، پڑھے لکھے لوگوں کی خیانت ہے واقعی، کوئی باتیں عوام تک پہنچاتے نہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں عوام تک نہیں پہنچاتے. اور نعوذ باللہ اور کتنے واقع دکھ کی بات ہے، عوام خود سوچنے والی بات ہے. پیغمبر خدا کی حدیث کی روشنی میں ایک فرقہ جنت میں جانے والا باقی سب جہنم میں جانے میں، واقعی کس طرح لوگوں کو جہنم ایندھن بنائے چلے جا رہے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں لوگ. اور میں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، اپنی دار روٹی کی خاطر، اپنے مال و متاع کی خاطر حقیقت لوگوں کو نہیں بتا رہے ہیں. اہل سنت کی کتاب موجود ہے، پیغمبر خدا نے 36 افراد کو محفل سے اٹھایا، نام فرتو منافق جا مل چلے جا. یعنی ایک طرف سے خطرہ ہے منافقین کا، خطرہ ہے پیغمبر خدا کو. شیطان ایک طرف سے طاقت بیٹھ ہو گیا، منافقین خود موجود تھے، پیغمبر خدا کے من موجود ہیں، خود نام لے کر بتایا پیغمبر خدا نے تم فلاں فلاں منافق ہو. اور 12 افراد ایسے ہیں جو جنت میں جا ہی نہیں سکتے، یہاں تک اونٹ جیسے کے سوراخ میں سے گزرے، یعنی اسی امت کے درمیان موجود ہیں. یہ تمام خطرات کے باوجود اور پھر مزید یہ کہ پیغمبر خدا اپنی ظاہری حیات میں بھی بارہا پیغمبر خدا نے فرمایا اس گھر سے فتنہ اٹھے گا. اہل سنت اپنے یہاں موجود ہے، اہل سنت کے حضور نے اشارہ فرمایا اپنی زوجہ کے گھر پہ، فرمایا اس گھر میں فتنہ ہے. 3 دفعہ فرمایا اس گھر میں فتنہ ہے، فتنہ ہے، فتنہ ہے. اور پھر وہ شیطان اسی گھر سے، شیطان کا سین اسی گھر سے نکلے. یہ ساری باتیں کی پیغمبر خدا نے. اور پھر یہ بھی جانتے ہیں پیغمبر یہ نامسلم ہے ظاہر ہے، ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان ویسے راسخ نہیں ہونا چاہیے. سارے ادھر مسلمان تو نہیں مان گئے تھے، انہیں ایک درجے کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا، 8ویں 9ویں درجے کا فرق ہے. اب ضرور بغداد میں عام لوگ تو یہ پیغمبر خدا جانتے ہیں سب لوگ جو ہیں، ایسا نہیں بس میری بات ثابت قدم رہے. خطرہ ہے. جنگ احد میں آیت نازل ہوئی افیم ماتا او قتلا انقلبتم علی، خدا نے بھی خبردار فرمایا تھا. اور جنگ احد میں ایسا وہ بھی تھا کہ یا پیغمبر خدا کی شہادت خبر عام ہوئی، شیطان نے عام کی، تو لوگ پیغمبر خدا میدان جنگ میں جیسے بھی کہتا چلو فرض ہے یہ خبر صحیح بھی ہوتی ہے، فرض کر لیں ٹھیک ہے نا کہ پیغمبر خدا مارے گئے تو کون پیغمبر خدا کی جنازے کی فرض کرنا چاہیے. عشق رسول کو تقاضا تو یہی تھا کہ رسول خدا مارے گئے تو جائیں ان کے جنازہ اٹھائیں جا کر، چھوڑ کر بھاگ پڑے ہوئے پیغمبر خدا کو میدان میں. اور پیغمبر خدا رسول خدا نے کیا فرمایا افیم ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، الٹی محبت وان جاہلی طرف چلے جاؤ. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. یہ نہ سمجھو خدا کو نعوذ باللہ نقصان پہنچا سکتے نہیں، یہ ایسی بات نہیں. اپنا نقصان کرو گے کبھی خدا کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہ ایک طرح سے خدا نے بھی خبردار فرمایا یہ خطرہ موجود ہے، انقلاب خطرہ موجود ہے، ارتداد خطرہ موجود ہے، خطرہ موجود ہے. پیغمبر خدا جانتے تھے میرے جانے ایسے نہ کہ لوگ دوبارہ پلٹ جائے زمانہ جاہلیت کی طرف. تو یہ سارے شیطان ایک طرف سے، منافقین ایک طرف سے، نو مسلم ہیں پلٹنے خطرہ ایک اور طرف سے، افتراق کی حدیث خود بیان کرنا جا رہی ہے میری امت 73 فرقے میں تقسیم ہوگی، یہ ایک طرف سے ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک طرف سے دوسری حدیث پہ خدا فرما کر جا رہے ہیں من ماتا ولم یعرف مات میتا جاہلیہ، جو بھی دنیا سے چلا جائے اس کے زمانے کا نہ پہچانے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. تو کون امام ہوگا پیغمبر خدا کی رضا جانتے میں دنیا سے جا رہا ہوں، کس کی امام بنا کے نہیں جا رہے ہیں. آج اہل سنت یہاں سے دنیا میں سے چلا جائے اور اس کی گردن میں کسی امام کی بیعت لو تو اس کی موت جاہلیت موت. کیا پیغمبر خدا نہیں جانتے تھے میں دنیا میں سے چلا جاؤں گا ٹھیک ہے تو میری بات بیعت ہونی چاہیے، جب تک میں ہوں تو میری بیعت ہر ایک کی گردن پر ہے. جب میں چلوں تو کس کی گردن، کس کی بیعت جو ہے ان میری امت گردن پر ہوگی، تاکہ اگر اس طرح کو مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت نہ ہو. یہ سارے وہ سوالات عرض کر رہا ہوں یہ رسول بھائی کو واقعی ہمیں کبھی کرنے چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے اس بات پر. یہی میں باقی ساری یہاں پر اس سوالات کو چھوڑتا ہوں. یہ سارے سوالات ہیں اپنے رسول بھائی سے. ان تمام باتوں کی ہوتے ہوئے کیا ممکن ہے کہ پیغمبر خدا اپنے بات کو ہدایت کے انتظام کر کے نہ دے؟ اور پھر پیغمبر خدا سے بڑھ کر امت کا غم گسار اور کون ہو سکتا ہے؟ امت کا
حامی اور امت پر مہربان اور کون ہو سکتے ہیں پیغمبر خدا سے پڑھ کر؟ امت یہ تمام باتوں پیغمبر کی تمام باتوں کو جانتے ہوئے پھر بھی کوئی انتظام کر کے نہ جائے اپنے بات کہ دیکھو میرے باتوں اتنا بڑا خطرے سے آگاہ بھی کر کے جا رہے ہیں کہ بہتر فرقہ تقسیم ہو گئی ایک فرقہ جنت میں جانے والے اس کی نشانی بتا کر نہ گئے ہوں کہ وہ فرقہ ناجی کون تک میرے بات بھی بتا دو تاکہ آخرت میں جنت کی نبی بننے سے بچ جائے. باقی سوچنے والی بات ہے حضور پیغمبر خدا نے ایسی امت کو شتر بے بہار کی طرح چھوڑ دیا ہو کہ دیکھیں میرے بعد جس کو بس اپنے بعد میرے بعد جانشین بنا جس کے پیچھے چلتی پھرے کوئی مشکل نہیں. میں معذرت چاہتا ہوں باقی ساری باتیں چھوڑ دوں. اگر سے کل کا میں دوسرا موضوع سوچ کر آیا اس موضوع میں ختم کرنے کے لیے آیا تھا لیکن ذہن ختم ہونے والا موضوع نہیں ہے. باقی باتیں کل عرض کروں گا. وقت زیادہ لے لی میں نے آپ کا. واقعی ایک بار ایک لمحہ فکریہ ہے واقعی ایسا نو خدا نہ خواستہ ہم جیسے جلدی پوچھتے جس گھرانے پیدا ہوئے اور جیسے ماں باپ سے دین ملے ہم اسی دین کو لے کر چلتے رہیں اور تاریخ کی اور کھنگالنے کی کوشش نہ کریں اور اپنے آپ کو زحمت نہ دیں اور سوچنے کی زحمت نہ دیں کہ آخر پیغمبر خدا نے اپنے بعد قیامت تک انسانوں میں جانا ہے ان کی ہدایت کے لیے کیا انتظام فرما کے گئے تھے پیغمبر وہ کر کے گئے تھے. یعنی یہ چند سوالات جب اور انشاءاللہ کل اسی موضوع کو چلے آگے چلا لوں گا. اگلا موضوع جو پہلے سے سوچے اس کو چھوڑ دوں گا. بعد میں قبلہ صاحب تشریف لائیں گے. باقی علماء کرام آپ سامنے ظاہر بہتر انداز میں بیان فرمائیں گے سیدہ کے مناقب بھی اور سیدہ کے مسائل بھی. یہی وہ سوالات ہیں واقعی کہ اگر انسان پر غور کرے تو اس بات کا جواب مل جائے گا کہ پیغمبر خدا کی اکلوتی بیٹی نے کیوں یہ فرمایا تھا صبت علیہ مصائب لعنہا صبت علی الایام الکرمہ لیالیہ. عرض کیا مقام بہت ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کا. پیغمبر خدا نے آیات اپنی جگہ پر ہیں, پیغمبر خدا کے اقوال اپنی جگہ پر ہیں. پیغمبر خدا نے اپنے عمل سے بتایا دیکھو میری زہرا کس عظمت کی حامل ہے. حدیث اپنی جگہ بیان فرمائی اپنے عمل سے بار بار پیغمبر خدا نے فرمایا دیکھو میری زہرا کس عظمت اور شان کی مالک ہے. اہل سنت کی روایت موجود ہے, ہمارے یہاں تو روایت ہے اس کی ایک دو دن کی بات نہیں ہے. روایت میں کلما دخلت علیہ قام علیہ, جب بھی سیدہ اپنے بابا کے پاس آتی, جب بھی آتی, بچپن میں آتی, جوانی میں آتی, شادی سے پہلے آتی, شادی کے بعد آتی, مکی زندگی میں آتی, مدنی, جب بھی سیدہ اپنے بابا کے پاس آتی قام علیہا, قام لہا کے الفاظ نہیں ہیں, فرق لہا و الہ میں اگر لہا ہوتے تو جگہ سے کھڑے ہو جاتے, لیکن یہ نہیں فرمایا قام علیہا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے, چند قدم آگے بڑھ کر زہرا کا استقبال کرتے, قبل یدیہا زہرا کے ہاتھوں کے بوس سے لیتے, وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسًا اپنی ابا اپنی کالی کمری سے آج مسلمان جان قربان کرنے کے جا رہے ہیں اس کالی کمری کو اٹھاتے زمین پر بچھاتے اپنی زہرا کو اپنی جگہ پر بٹھاتے. یہ زہرا کی عظمت ہے. خدا رحمت فرمائے رضا سیسی صاحب مرحوم ان کے مسدس ہیں سید کے بارے میں پھر دو مسدسات سے تعارف کروایا ہے کون ہے زہرا, کہتے سینے پہ جو رسول کے سوئی و فاطمہ. ویسے تو ہر بیٹی شاید آپ کے سینے پہ رسول, لیکن زہرا کی بات یہ اور ہے سینے پہ جو رسول کے سوئی و فاطمہ, جس کی مثال ہی نہیں کوئی وہ فاطمہ. سینے پہ جو رسول کے سوئی وہ فاطمہ, جس کی مثال ہی نہیں کوئی وہ فاطمہ, میراث جس نے باپ کی کھوئی وہ فاطمہ, میراث جس نے باپ کی کھوئی وہ فاطمہ, جو ساری عمر باپ کو روئی وہ فاطمہ. تو اگلی دکھ کی بات یہ ہے حق اپنا لینے اپنے غلاموں کے گھر گئی. دکھ کی بات دیکھیے حق اپنا لینے اپنے غلاموں کے گھر گئی, اللہ رے انقلاب اسی غم میں مر گئی. مانگے بھلا وہ جس کی یہ سب کائنات ہے, مانگے بھلا وہ جس کی یہ سب کائنات ہے, حق مانگنا پڑا کہ مثالی حیات ہے. حق ڈر کے چھوڑ رہے تھے تو پھر دن بھی رات ہے. باغ فلک کی بات نہیں حق کی بات ہے, کرب و بلا بنی حق و باطل کی بات پر, حقدار اب بھی قبضہ کیے ہیں قرآن پر. عجیب
مقام سید الکونین کا پیغمبر خدا نے 3 ہستیوں کے بارے میں فرمایا تھا میرے جگر کے ٹکڑے. ایک جناب زہرا کے بارے میں فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا حصہ ہے، میری رسالت و نبوت کا حصہ ہے. دوسرا مولا کائنات کے بارے میں فرمایا تھا الا وان علی بضعۃ منی، لوگ جان لو علی میرے بدن کا حصہ ہے، علی میری جان ہے، میرے منصب کا حصہ ہے. تیسرا اسی غریب الغرباء امام کے بارے میں فرمایا جن کی جوار میں رہنے کے شرف ہم حاصل ہے ستدفن بضعۃ منی برد خراسان، ان قریب میرا جگر پار خراسان کی سرزمین پر دفن ہوگا. ان 3 ہستیوں کے بارے میں فرمایا، لیکن ہائے افسوس امت نے تینوں جگر پاروں کو اتنا ستایا ہے کہ تینوں نے خود اپنی موت کی دعا کی. امام رضا علیہ السلام نے خود اپنی موت کی دعا کی، مولا کائنات نے خود اپنی موت کی دعا فرمائی، اور 18 سال کی پیغمبر خدا کی سکلوتی بیٹی نے خود اپنی موت کی دعا کی. کب اپنی موت کی دعا کی؟ جب آخری دن ہے سیدہ کی شہادت، زندگی کی آخری ایام ہے. اپنے 4 بچوں کو بلایا، حسن بیٹا، حسین بیٹا، زینب بن کلثوم آؤ میرے پاس، آج میں ایک دعا کرنا چاہتی ہوں، میں دعا مانگوں گی، آپ سب آمین کہیے گا. شاید بچوں کے ذہن میں یہی کیا ہو کہ جب سے نانا دنیا سے گئے ہیں ہماری ماں مسلسل روتی چلی آ رہی ہے، ایک ہاتھ پہر اوپر ہے، مسلسل روتی ہوئی چلی آ رہی ہیں، شاید آج اپنی شفا کی دعا مانگنا چاہتی ہے. لیکن جو دعا کی جناب زہرا نے، اس دعا کو سننے کے بعد بچوں کے ہاتھ میں ساختہ زمین پر آ گئے. کیا دعا کی؟ اللہم عجل وفاتی، آیا زہرا مزید زندہ نہیں رہنا چاہتی، زہرا کو موت دے دے. بچوں کو لیے ساتھ میں پھیلا ہوئے ہاتھ درگاہ خدا بندی سے کیا مانگ رہی ہے؟ مظلوم ہے، محروم ہے، مغموم ہے، لیکن اپنے لیے ہرگز نہ شفا مانگ رہی ہے. اور کیا ظلم و ستم ڈھائے گئے بنت نبی پر. 18 سال عین شباب کی عمر ہے، انسان کا جینا بھی چاہتا ہے. کیا ظلم و ستم ڈھائے گئے بنت نبی پر، مرنے کی جوانی میں دعا مانگ رہی ہے. کیا ظلم و ستم ڈھائے گئے بنت نبی پر، مرنے کی جوانی میں دعا مانگ رہی ہے. اور عجیب مقدر ہے ماں بیٹی کا، ماں حق مانگنے دربار تو بازار میں بیٹی، ماں حق مانگنے دربار تو بازار میں بیٹی، ہر ایک مسلمان سے رضا مانگ رہی ہے. اور قاتل سے فقط ایک بہن سارے جہاں میں، قاتل سے فقط ایک بہن سارے جہاں میں، بھائی کے لیے اس نے بکا مانگ رہی ہے. محشر کی عدالت میں کھڑی دخت پیمبر شبیر کے قاتل کی سزا مانگ رہی ہے. محشر کی عدالت میں کھڑی دخت پیمبر شبیر کے قاتل کی سزا مانگ رہی ہے. اگر محسن قرائتی کی چند جملے عرض کر کے زحمت تمام کروں. اگر محسن قرائتی مصائب خان نہیں ہیں، ویسے مجلس پڑھنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی مجلس میں، اپنے درس میں چند جملے ارشاد فرمائے سیدہ کے بارے میں. وہ جملے عرض کر کے زحمت تمام کروں. فرماتے سیدہ پیغمبر خدا کی اکلوتی بیٹی، انہیں شہید کیا گیا، انہیں بے رحمی سے شہید کیا گیا. کہتے ہم 14 صدیوں سے زہرا پر روتے چلے آ رہے ہیں. فرما رہے تھے ہم زہرا پر نہ روتے، یہ شاید کم روتے، ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا، کم دکھ ہوتا کب اگر زہرا کے علاوہ رسول کی اور بیٹیاں بھی ہوتی. زہرا رسول خدا کی اکلوتی بیٹی تھی، اکیلی بیٹی تھی. اگر اور بیٹیاں بھی ہوتی شاید ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا. زہرا رسول کی اکلوتی بیٹی تھی، زہرا کی اکلوتی بیٹی کو بڑی بے رحمی سے شہید کیا گیا. پھر فرماتے ہیں ہمیں اس زیادہ دکھ نہ ہوتا شاید اگر زہرا جوان نہ ہوتی، اگر زہرا عمر رسیدہ ہوتی شاید ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا. زہرا 18 سال کی تھی، عین شباب کی عمر ہوتی ہے زہرا ہوتی ہے انسان کی. اس 18 سال کی عمر میں زہرا کو شہید کیا گیا. پھر فرماتے ہیں اگر زہرا کو تلوار کی ایک ضرب لگا کر شہید کر دیا ہوتا شاید ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا. لیکن زہرا کو بڑی بے رحمی سے شہید کیا گیا، پاؤں کے ٹھوکریں مار کے شہید کیا گیا، تلوار کی غلاف کی ضربیں مار مار کے شہید کیا گیا، ہاتھوں پر تازیانے مار مار کے شہید کیا گیا، چہرے پر تازیانے مار مار کر اور تماچے مار مار کر زہرا کو شہید کیا گیا. زہرا کو در و دیوار کے درمیان، زہرا کو در و دیوار کے درمیان شہید کیا گیا. اتنی بے رحمی سے زہرا کو شہید کیا گیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں اتنا زیادہ دکھ نہ ہوتا اگر زہرا حاملہ نہ ہوتی، زہرا حاملہ ہوتی. علماء کرام ہیں فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے، اگر خدا نخواستہ عورت کتنی بڑی مجرم کیوں نہ ہو، کتنی بڑی مجرم کیوں نہ ہو، حتی اسے اگر سنسار تک کیوں نہ کرنا ہو، اگر حاملہ ہو اسے اب سزا نہیں دے سکتے ہیں جب تک کہ وضع حمل نہ کر لے، 2 سال بچے کو دودھ نہ پلا لے، اسے
سزا نہیں دی جا سکتی. دارو بتاؤ رسول کے اکلوتی بیٹی کیا جرم تھا؟ اہل مدینہ جانتے تھے زہرا حاملہ ہے، لیکن افسوس زہرا کو حاملہ ہونے کے باوجود در و دیوار کے درمیان شہید. اور پھر فرماتے ہیں اگر زہرا کو کہیں اکیلے کسی گھر میں کسی دور جگہ پر شہید کیا گیا ہوتا شاید ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا، لیکن زہرا کو شوہر کے سامنے شہید، زہرا کو بیٹوں کے سامنے شہید، زہرا کو بیٹیوں کے سامنے شہید. مسلمان خانہ زہرا میں آئے اور آنے کے بعد کبھی زہرا کے ہاتھوں پر تازیانے مارتے ہیں، کبھی زہرا کے پہلو پر پاؤں کے ٹھوکرے مارتے ہیں، کبھی تلوار کی نیام سے زہرا کے پہلو پر وار کرتے ہیں، اور اس انداز سے زہرا کو تڑپا مارا گیا. جناب زہرا کی زبان حال اشار نے خوب بیان کی ہے کہ بیزت مرا مغیرہ و یک تن بیون گفت زن را کسی مقابل شوہر نبی زند پیشت ہمیں دلم بحالے زینبم بسوخ آخر مادر کسی مقابل دختر نبی زند. آخر غیرت مندو کبھی شوہر کے سامنے ماں کو بیوی کو نہیں مارا جاتا، کبھی چھوٹے بچوں کے سامنے ان کی ماں کو نہیں مارا جاتا. اگر یہ کربلا کی ابتدا ہوئی ہے، جو ظلم یہاں پر ہو رہے ہیں یہ ظلم کربلا میں بھی ہوئے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا